علماء کہتے ہیں اگر دعا کے اندر یہ تین چیزیں اکٹھا ہو جائیں، اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا جائے، اللہ کی پاکی کا اعلان کر دیا جائے اور اپنی غلطی کا اقرار کر لیا جائے، اگر یہ تین چیزیں دعا میں آ جائیں تو دعا ضرور۔ کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور جس پیڑ کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا اس پیڑ کا پھل انہوں نے کھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حوا کو جنت سے نکال دیا، تو دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب دونوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم اللہ سے کیسے معافی مانگے، تو انہوں نے اللہ کے لوح محفوظ کے اوپر دیکھا کہ اس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی، ان کی توبہ قبول کی اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ واقعہ کہاں لکھا ہے؟ ایک کتاب میں لکھا ہے، کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں، تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال۔ کتاب کے رائٹر مولانا زکریا صاحب کاندلوی ہیں۔ کتاب بڑی مقدس مانی جاتی ہے، ہمارے بہت سارے بھائی اپنی مسجدوں میں پڑھتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے جب حضرت آدم سے غلطی ہوئی، جب حضرت حوا سے غلطی ہوئی، دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھائے، کچھ دعا سکھائی اور وہی دعا انہوں نے مانگی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ انہوں نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ اے اللہ، ہم نے یہ غلطی کر کے، یہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اور اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا کی تھی حضرت آدم نے، حضرت حوا نے۔ اس دعا کو بدل کر کے اس میں وسیلہ لگا دیا گیا۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے وسیلے سے دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی انسان کا وسیلہ، کسی کی ذات کا وسیلہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سورس اور کسی کے پاور کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں اگر وسیلہ لگانا ہے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگاؤ، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگاؤ۔ جیسے ابھی شب قدر میں آپ نے دعا کی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہم کو بھی معاف کر دے۔ اللہ سے روزی مانگنا ہے، دعا کرو اے اللہ تو رازق ہے، تو رزاق ہے، تو سب کو روزی دیتا ہے، اے اللہ تو ہم کو بھی روزی دے دے۔ اللہ سے اولاد مانگنا ہے، اے اللہ تو وہاب ہے، تو سب کو اولاد دینے والا ہے، اے اللہ میری بھی گود بھر دے۔ اس طریقے سے اللہ کے ناموں کا وسیلہ آپ لگا سکتے ہیں اور اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا سکتے ہیں، کسی انسان کا وسیلہ لگانا ثابت نہیں ہے۔ حضرت آدم اور حوا نے اگر دعا کی ہے میرے پیارے ساتھیوں تو اللہ سے دعا کی۔ سارے نبیوں نے جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، اتنے بیمار ہیں، اس قدر بیمار ہیں کہ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان کے بدن پر اتنے زخم ہو گئے تھے، اتنے زخم ان کے بدن پر ہو گئے تھے کہ بدن کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں ہے، سارے بدن پر زخم اور پیپ اور مواد ہو گئے ہیں۔ اس قدر خطرناک بیماری حضرت ایوب کو لاحق ہو گئی، بیویاں چھوڑ کے چلی گئیں، بچے چھوڑ کے چلے گئے، صرف ایک بیوی بیچاری وہی ان کی خدمت کیا کرتی تھی، سارا پریوار، سارا خاندان، ساری فیملی چھوڑ کے چلی گئی۔ لیکن حضرت ایوب صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے، اور دعا بھی کتنی پیارے انداز میں کرتے رہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے یہ بیماری پہنچی ہے، مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، اور اے اللہ تو
رحم کرنے والا, تو تو ارحم الراحمین ہے, اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما دے. ایوب علیہ السلام یہ دعا کرتے رہے اور صبر کرتے رہے. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا, ان کی بیماری کو ختم کر دیا. اللہ نے حضرت ایوب کو حکم دیا, اے ایوب تو اپنے پیر کو زمین پر مار دے, زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹے گا, اس پانی کو پی لینا ہے, اس پانی سے نہا لینا ہے, تیرے بدن کا سارا پیپو مواد ختم ہو جائے گا. اللہ نے ان کی بیماری کو ختم کر دیا, ان کے بال بچوں کو بھی لوٹا دیا, ان کی فیملی کو بھی لوٹا دیا. حضرت ایوب نے اگر دعا کی ہے تو صرف اور صرف اللہ سے دعا کی ہے میرے بھائی, کسی اور نبی کا وسیلہ لگا کے انہوں نے دعا نہیں کی. اور آگے بڑھیے, مچھلی والا نبی حضرت یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے, اور یہ کہہ کر کے اپنی بستی سے نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بادلوں کو بھیجا, قوم کے لوگوں کو احساس ہوا کہ یونس صحیح کہہ رہے تھے, ہم غلطی پر تھے. قوم کے لوگوں نے مل کر کے اللہ سے دعا کی, اللہ نے اپنے عذاب کو ٹال دیا, اللہ نے اپنے عذاب کو واپس لے لیا. اب یونس علیہ السلام کو تو پتہ نہیں کہ اللہ نے اپنے عذاب کو ٹال دیا. جب 3 دن گزر گئے اور اللہ کا عذاب نہیں آیا تو حضرت یونس کو یہ لگا کہ عذاب تو نہیں آیا, اب میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا, میری بڑی بے عزتی ہو جائے گی اور قوم کے لوگوں کی نظر میں گر جاؤں گا. اس لیے حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور پانی میں کشتی پہ سوار ہو گئے, پانی کے جہاز پہ سوار ہو گئے. حالانکہ ابھی اللہ کی طرف سے ان کو ایسا کوئی آرڈر نہیں ملا ہے, اللہ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ملا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر کے سمندر کے سفر پہ نکل پڑے, پانی میں کشتی میں سوار ہو گئے, جہاز میں سوار ہو گئے. جب جہاز پانی کے بیچ میں پہنچا اور جہاز میں پانی میں طوفان آیا, اس زمانے میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو یہ عقیدہ تھا ان کا کہ جب طوفان آتا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی کشتی میں ایسا انسان بیٹھا ہوتا ہے جو بہت بڑا اللہ کا نافرمان اور بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے, اور اس کو وہ نکال کر کے کشتی کے باہر پھینک دیتے تھے. جب کشتی طوفان میں گر گئی, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو ہمارے بیچ میں ایسا ہے جو اللہ کو ناراض کر کے آیا ہے. حضرت یونس نے کہا کہ میں ہی وہ انسان ہوں, میں ہی وہ انسان ہوں, میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے, اپنے رب کی مرضی کے بغیر, اس کے حکم کے بغیر میں آیا ہوں, مجھے تم لوگ پانی میں پھینک دو. کشتی والوں نے کہا نہیں, آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں, نبی ہیں, ہم آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. کشتی والوں نے باقاعدہ سب کا نام پرچی میں لکھا, قرآن اندازی کی, ڈرا کیا, اور ڈرا میں حضرت یونس کا نام آیا. پھر ایک مرتبہ اور ڈرا کیا, کئی بار انہوں نے ڈرا کیا اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. آخر میں انہوں نے حضرت یونس کو پانی میں پھینک دیا, اور جیسے ہی انہوں نے پانی میں حضرت یونس کو پھینکا ہے, اللہ نے بڑی سی مچھلی کو حکم دیا, اور اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ اپنے منہ کے اندر نگل لیا, اور حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر کے بھی زندہ ہے حضرت یونس, اور ہوش و حواس میں ہے. قرآن کریم کہتا ہے فنادا فی الظلمات, حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا. او لوگوں, تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہماری نہیں سن سکتا, اللہ کو سنانے کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے, اللہ کو سنانے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے. او لوگوں, اللہ تو وہ ہے جو مچھلی کے پیٹ میں بھی سنتا ہے. جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں پہنچ سکتا, دنیا کے کسی موبائل کا نیٹ ورک بھی مچھلی کے پیٹ میں نہیں پہنچ سکتا, جہاں اتنا اندھیرا ہے کہ قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات. حضرت یونس نے تین اندھیروں میں پکارا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, اور رات کی تاریکی, رات کا اندھیرا. تین اندھیروں میں حضرت یونس نے اللہ کو پکارا, اور کیا پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ذرا نبیوں سے دعا کرنے کا سلیقہ سیکھو میرے بھائی, ذرا نبیوں سے مانگنے کا طریقہ سیکھو. ہمیں مانگنا آتا ہی نہیں ہے, ہمیں دعا کرنا آتا ہی نہیں ہے. یہ چھوٹی سی دعا ہے, اس میں حضرت یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اعلان کیا, لا الہ الا انت, اے اللہ
तेरे सिवा मेरा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, तेरे सिवा मेरी कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है। सुबहानका, ऐ अल्लाह तू पाक है, तू हर ऐब से पाक है, तू हर गलती से पाक है, तू कभी कोई गलती नहीं कर सकता। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मैं जालिम हूं, मेरी गलती है। उलमा कहते हैं अगर दुआ के अंदर ये तीन चीजें इकट्ठा हो जाएं, अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर दिया जाए, अल्लाह की पाकी का ऐलान कर दिया जाए और अपनी गलती का इकरार कर लिया जाए, अगर ये तीन चीजें दुआ में आ जाएं तो दुआ जरूर कबूल होती है। हजरत यूनुस ने ये दुआ मांगी, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि ऐ मछली जा और मेरे नबी को तूने जैसे निगला था वैसे जाकर के उगल दे। और जब हजरत यूनुस को उस मछली ने उगला है तो एक सहरा के अंदर, एक रेगिस्तान के अंदर मछली ने जाकर के उगल दिया। और वहां पर जब हजरत यूनुस बाहर निकले तो पूरे बदन पर उनको जख्म हो चुका था, क्योंकि मछली के पेट के अंदर जाहिर है बहुत सारे केमिकल होते हैं, बहुत सारे जरासीम होते हैं। पूरा बदन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जख्मों से भरा था। अल्लाह ताला ने उस रेगिस्तान में एक कद्दू का, लौकी का दरख्त, उसको पता नहीं आपके खुट्टा में क्या बोलते हैं, लौकी को क्या बोलते हैं आपके? कद्दू ही बोलते हैं। कद्दू का दरख्त वहां सहरा में अल्लाह ने निकाल दिया। और उलमा कहते हैं कि कद्दू के दरख्त के अंदर, कद्दू के फल के अंदर बहुत सारी एंटीसेप्टिक चीजें होती हैं जो इंसान की स्किन की बीमारियों में बहुत काम करती हैं। इसलिए कद्दू खाया करो। जिनको स्किन की कोई बीमारी है, खुजली हो रही है या बदन पे कोई दाग है, कद्दू का इस्तेमाल ज्यादा किया करो। वैसे अल्लाह के नबी को बहुत पसंद भी था कद्दू। आप जब गोश्त खाते थे तो कद्दू के पीस आप तलाश करके खाते थे। तो अल्लाह ताला ने उस सहरा के अंदर हजरत यूनुस के इलाज के लिए कद्दू का दरख्त उगा दिया और कुछ दिनों के बाद हजरत यूनुस बिल्कुल ठीक हो गए। मेरे प्यारे साथियों, अगर हजरत यूनुस ने पुकारा है किसी को तो अल्लाह को। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये मछली वाले नबी की ये दुआ किसी भी मुसीबत में कोई भी मुसलमान अगर पढ़ेगा अल्लाह उसकी मुसीबत को जरूर दूर करेगा। इसलिए कि कुरान कहता है फनज्जैनाहु मिनल गम्मी व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, जैसे हमने यूनुस को बचाया है हम तमाम मोमिनों को बचाएंगे। अगर इस दुआ को इंसान दिल की गहराई से पढ़ेगा अल्लाह हर मुसीबत को दूर करेगा। मेरे प्यारे साथियों, सारे नबियों ने पुकारा तो अल्लाह को पुकारा। ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखिए, बूढ़े हो चुके हैं, बाल पक चुके हैं, हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में चुपके अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताअल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया। आय अल्लाह, मेरे बाल पक चुके हैं, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन अल्लाह मैं बूढ़ा हो चुका हूं मगर मैं तुझसे दुआ मांग करके कभी मायूस नहीं हुआ हूं। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इमराती आखिरा फहबली मिन लदुनका वलिया। आय अल्लाह, मेरे मरने के बाद मेरे खानदान के लोग बिगड़ जाएंगे, मेरे अहलवायाल बिगड़ जाएंगे। आय अल्लाह, कोई बेटा दे दे जो मेरे बाद नबी बन जाए, जो मेरे बाद लोगों की रहनुमाई का काम करे। आय अल्लाह, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी बीवी बाज हो चुकी है, लेकिन मैं आज भी तुझसे दुआ करके कभी मायूस नहीं हुआ हूं। आय अल्लाह, मुझे बूढ़े को तू औलाद दे दे। ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुढ़ापे में औलाद दी, बुढ़ापे में उनको यहया की शक्ल में अल्लाह ने नबी दिया। आज भी जो बे औलाद जोड़े हैं, किसी मजार पे, किसी दरगाह पे चादर चढ़ाने से आपको बेटा नहीं मिलेगा। अगर बेटा मिलेगा तो रब देगा। इसलिए कि रब ऐलान करता है, यहबु लिमन यशाउ इनासम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, हम जिसे चाहते हैं लड़की देते हैं और जिसे चाहते हैं लड़का देते हैं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुरानन व इनासा, जिसे चाहते हैं लड़का लड़की दोनों दे देते हैं। व यजअलु मन यशाउ हकीमा, और जिसे चाहते हैं बाज बना देते हैं, बे औलाद बना देते हैं। सारे नबियों ने अगर दुआ की है मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ की है, यही पैगाम दिया है सारे नबियों ने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखिए, जब हजरत इब्राहीम को आग में डाला गया, इतनी खतरनाक आग कि अल्लामा इब्ने कसीर नकल करते हैं कि उस आग में अगर पूरे गांव को जला दिया जाए, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला जल जाएगा। इतनी बड़ी आग तैयार की गई हजरत इब्राहीम को जलाने के लिए। और जब आग में डाला जाने लगा, हवाओं का फरिश्ता आया, कहा कि हजरत आप हुक्म दे दे तो हवा बुझा कर, हवा चला करके इस आग को बुझा दूं।
بارش کا فرشتہ آیا کہ آپ اگر اجازت دے دے بارش برسا کر کے اس آگ کو بجھا دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بس ایک ہی جملہ کہا, حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور بہت بڑا مددگار ہے. میں اپنے اللہ کی توحید کے لیے اس آگ میں ڈالا جا رہا ہوں, میرا اللہ مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا. میں اپنے رب کی توحید کے لیے اس آگ میں جا رہا ہوں, میرا اللہ ضرور میرا ساتھ دے گا. صرف ایک جملہ پڑھا, حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بڑا بہترین مددگار ہے. اور یہ کہہ کر کے حضرت ابراہیم اس آگ میں کود پڑے, اور جیسے ہی آگ میں کودے اللہ نے آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا, یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور تو سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے. دنیا میں کبھی آگ کسی کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے مگر ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی ہے. اور ٹھنڈی کے ساتھ ساتھ اتنی بھی ٹھنڈی مت ہو جا کہ ابراہیم اس کی ٹھنڈک سے برباد ہو جائے, تاکہ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم کے بدن کا ایک رونگٹا بھی نہیں چلنے پایا اور بالکل سرکشت, بالکل سیف حضرت ابراہیم نکل گئے. میرے پیارے بھائیوں, نبیوں نے اگر پکارا ہے تو اللہ کو پکارا ہے. ہمارے نبی کی سیرت آپ اٹھا کے دیکھیے, ہمارے نبی کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل موڑ آیا, جب بھی کوئی پریشانی آئی, جب بھی کوئی تکلیف کا موقع آیا, آپ نے پکارا تو اللہ کو پکارا. یاد کیجئے, بدر کا میدان ہے, 313 مسلمانوں کا 1000 کافروں کے ساتھ مقابلہ ہے. 313 میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, کمزور بھی ہیں. 313 کے پاس ہتھیار کی بھی بہت کمی ہے. 1000 سب جوان ہیں, سب لڑنے والے, سب ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے آئے ہیں. صبح بدر کی لڑائی ہونے والی ہے. رات میں اللہ کے پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں, اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض, اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی, یہ 313 اگر آج مٹ گئے, اے اللہ پھر روئے زمین پر کون تیری عبادت کرنے والا ہوگا, کون تیرا وعدہ, کون تیرا نام لینے والا ہوگا. اللہم انجز وعدک, اے اللہ تو اپنا وعدہ پورا فرما, اے اللہ تو ان 313 کی مدد فرما. رو رو کر کے دعا کر رہے تھے اللہ کے نبی. حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور پیچھے سے آپ کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کفا کا مناشدتک ربک, اے اللہ کے نبی بس کیجئے, آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا. اور جب بدر کی لڑائی ہوتی ہے اگلے دن تو 313 1000 کو شکست دے دیتے ہیں, 1000 پر غالب آ جاتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, نبی نے پکارا ہے تو اللہ کو پکارا ہے. تو اسلام کا یہ سب سے اہم رکن ہے, اسلام کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ آپ کے اندر توحید ہونی چاہیے اور آپ کو شرک سے بچنا ہے. دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے, اور دنیا کی سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو توحید ہے. زندگی بھر حج کرتے رہو, عمرہ کرتے رہو, نمازیں پڑھتے رہو, اگر دنیا سے بغیر توحید کے گئے ہو تو یاد رکھو ساری نمازیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی, سارے حج اور عمرے مار دیے جائیں گے. اللہ نے نام لے کر کے فرمایا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اور گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو شرک سے کم تر ہیں, لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. شرک اللہ کیا معاف ہونے والا نہیں. مشرک جو شرک پر دنیا سے چلا جائے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے میرے بھائیوں, شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے.